آج کے اس معلوماتی نشست میں ہم سیدھا 13ویں صدی کے اس تاریخی اور فیصلہ کن ٹکراؤ کی طرف چلیں گے جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسا ٹکراؤ جس نے ایک نہ ٹوٹنے والے افسانے کو، ایک ناقابل تسخیر ہونے کے تصور کو ہمیشہ کے لیے زمین بوس کر دیا۔ یہ کہانی ہے مصر کے شیر اور منگولوں کی اس خوفناک آفت کے درمیان ہونے والی زبردست کشمکش کی، جس نے اس دور میں دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ تو چلیں ایک بہت ہی بنیادی مگر اہم سوال سے اس تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب تباہی بالکل سامنے کھڑی ہو اور ہار یقینی لگ رہی ہو تو ایک متحد دفاع کس طرح ایک ایسی سلطنت کے سامنے دیوار بن جاتا ہے جسے ہرانا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ آج ہم بالکل اسی لمحے کا انتہائی قریب سے مشاہدہ کرنے والے ہیں، جب بظاہر نہ رکنے والی ایک طوفانی فوج کا سامنا ایک ماسٹر مائنڈ کے تیار کردہ دفاع سے ہوا۔ اچھا، اس وقت کے حالات کچھ یوں تھے۔ 13ویں صدی کا زمانہ یہ کوئی پرسکون دور نہیں تھا۔ یہ جنگوں، تنازعات اور سلطنتوں کی آپسی رسہ کشی کا عروج تھا۔ دنیا کے ہر کونے میں اقتدار کی جنگ جاری تھی، لیکن اس پوری افراتفری کے بیچ ایک طاقت ایسی تھی جس کا نام سن کر ہی مشرق وسطیٰ اور اس سے آگے لاکھوں انسانوں کی روح کانپ اٹھتی تھی۔ یہ ایک ایسی تاریک قوت تھی جو واقعی ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بے رحم ہوتی جا رہی تھی۔ اب یہاں دو انتہائی متضاد شخصیات کا آمنا سامنا ہے۔ یہ فرق واقعی حیران کن ہے۔ ایک طرف ہے ہلاکو خان، چنگیز خان کے جانشین، جو اپنی سفاکی، سختی اور بے پناہ جنگی طاقت کے لیے مشہور تھے، اور ان کے مد مقابل ہے سلطان رکن الدین بیبرس، ایک ایسا شخص جس نے کم عمری میں غلامی کی زنجیریں دیکھیں، لیکن اپنی غیر معمولی ذہانت اور بہادری کے دم پر وہ ایک عظیم مملوک سپہ سالار بن کر ابھرا۔ یہ محض دو فوجوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ خام وحشیانہ طاقت اور شاندار عسکری ذہانت کا براہ راست ٹکراؤ تھا۔ اور ظاہر ہے منگول فوج اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک ترین فوجی خطرہ تھا۔ دراصل یہ کوئی عام فوج نہیں تھی، یہ ایک مکمل جنگی مشین تھی۔ ان کے تیز رفتار گھوڑے اور انتہائی ماہر تیر انداز انہیں میدان جنگ میں ناگزیر بنا دیتے تھے، اور سب سے بڑی بات، ان کی خوفناک جنگی حکمت عملیاں۔ ان کا مقصد ہی یہ ہوتا تھا کہ دشمن لڑنے سے پہلے ہی خوف سے آدھ موا ہو جائے۔ جہاں یہ جاتے وہاں صرف موت کا رقص ہوتا، اسی لیے ان کا مقابلہ کرنا ناممکن تصور کیا جانے لگا تھا۔ اب اس ٹائم لائن کو دیکھیں، یہ وہ واقعات ہیں جنہوں نے ایک زبردست تناؤ اور بے چینی پیدا کی۔ 1258 میں جب بغداد گرا اور عباسی خلافت کا زوال ہوا تو وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، اس نے پورے خطے پر سکتہ طاری کر دیا۔ اور پھر منگول فوجیں خون ریزی کرتی ہوئی شام کی طرف بڑھیں۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب یہ طوفان ہر چیز کو بہا لے جائے گا، اور مصر کی باری بالکل قریب تھی۔ اس پیش قدمی کا نفسیاتی اثر آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک عام عقیدہ، بلکہ یوں کہیے کہ ایک پختہ یقین بن چکا تھا کہ منگول ناقابل شکست ہیں۔ اس زمین پر کوئی ایسی طاقت نہیں جو انہیں روک سکے، اور ظاہر ہے جب کسی قوم کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ان کی ہار یقینی ہے تو وہ آدھی جنگ تو تلوار اٹھانے سے پہلے ہی ہار جاتے ہیں۔ یہی وہ خوف تھا جو درحقیقت منگولوں کا سب سے مہلک ہتھیار تھا۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے۔ بیبرس نے اس ناامیدی کو، اس مائنڈ سیٹ کو بالکل مسترد کر دیا۔ جہاں باقی سب ہار مان چکے تھے، وہاں بیبرس نے کمال ہوشیارمندی اور تدبیر کا استعمال کیا۔ اس نے فوراً اپنی مملوک فوج کو جنگی بنیادوں پر منظم کرنا شروع کیا۔ وقت ہاتھ سے نکل رہا تھا، اس لیے اس نے بکھرے ہوئے دھڑوں کو متحد کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اب یہ لوگ ایک نہ ہوئے تو ان کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ اور پھر ان ہنگامی تیاریوں کے بعد ہم پہنچتے ہیں سال 1260 میں عین جالوت کے میدان جنگ میں۔ اس جنگ کی طرف ہمارا خاص فوکس رہے گا کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں مملوکوں نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ عین جالوت کا یہ چشمہ، یہ وادی، اسے بلا وجہ نہیں چنا گیا تھا۔ یہ دراصل ایک تنگ راستہ تھا جو منگولوں کے بہت بڑے لشکر کو پھیلنے سے روک سکتا تھا۔ یہاں صرف کچھ علاقے کی نہیں، صدیوں کی بقا کی جنگ ہونے والی تھی۔ اب اس جنگ میں جو قیادت کا ڈھانچہ تھا نا، وہ بہت سمارٹ تھا۔ دیکھیے، مملوک فوج کی مجموعی کمان بے شک سلطان سیف الدین قطز کے پاس تھی، لیکن میدان جنگ کے اندر جو اصل ماسٹر مائنڈ تھا، جو حکمت عملی بنا اور چلا رہا تھا، وہ بیبرس تھا۔
وہ بالکل فرنٹ لائن پر موجود تھا، خطرے کے عین بیچ میں۔ اس نے منگولوں کی نفسیات کو اتنی گہرائی سے پڑھ لیا تھا کہ وہ جانتا تھا ان کے اندھے اعتماد کو کیسے توڑنا ہے۔ اور اب آتے ہیں اس جنگ کے سب سے کمال حصے پر، یعنی بیبرز کی حکمت عملی پر۔ سیدھا حملہ؟ بالکل نہیں۔ اس نے ایک زبردست اور مہلک جال بچھایا۔ اس نے اپنی فوج کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ آگے بھیجا جو منگولوں سے ٹکرا کر لڑتے لڑتے پیچھے ہٹنے لگا، گویا کہ وہ ہار مان رہے ہوں۔ منگولوں نے جو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں تھے اسے سچ مچ کی پسپائی سمجھا اور پوری طاقت سے اس چھوٹی فوج کا پیچھا کرتے ہوئے اس وادی کے اندر تک چلے آئے، جہاں اصل مملوک فوج خاموشی سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی منگول پوری طرح اس تنگ وادی کے جال میں پھنسے، اچانک جنگی نتارے گونج اٹھے۔ پہاڑیوں اور درختوں کی اوٹ سے مملوک گھڑ سواروں کے تازہ دم دستے ایک طوفان کی طرح چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ بیبرز نے کمال چالاکی سے دشمن کی جارحیت کو ہی ان کے خلاف ہتھیار بنا دیا تھا۔ منگول جنگجو جو کبھی کسی سے نہیں ہارے تھے، اس اچانک جوابی حملے پر مکمل طور پر ہکا بکا رہ گئے اور انہیں سنبھلنے کا ذرا سا بھی موقع نہیں ملا۔ اس زبردست ٹکراؤ کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ عین جالوت کے اس میدان میں منگول فوج کو اپنی پہلی عبرتناک اور حتمی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس شکست نے وہ خوفناک افسانہ ہمیشہ کے لیے پاش پاش کر دیا کہ منگول ناقابل شکست ہیں۔ یہ صرف ایک میدان کی جیت نہیں تھی، یہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی نفسیاتی فتح تھی جس نے دنیا کو دوبارہ کھڑے ہونے کی امید دی۔ اس ولولہ انگیز فتح کے بعد بیبرز کی زندگی کا گراف تیزی سے اوپر گیا۔ اس کامیابی نے اس کی شہرت کو بلندیوں پر پہنچا دیا اور جلد ہی ایک سابق غلام مملوک سلطنت کا طاقتور سلطان بن گیا۔ لیکن اس نے صرف تلوار تک خود کو محدود نہیں رکھا، وہ ایک کمال کا تعمیری حکمران ثابت ہوا۔ اس نے مصر و شام کے دفاع کو مضبوط کیا، قلعے بنوائے، فوج کو دوبارہ کھڑا کیا اور عوامی فلاح کے ایسے کام کیے جو آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ اور دوسری طرف ہلاکو خان کا کیا ہوا؟ اگرچہ وہ اپنی اس بہت بڑی سلطنت کے دوسرے معاملات میں الجھا رہا، لیکن عین جالوت کے اس مار نے منگول طاقت کو ایسا دھچکا دیا جس سے وہ اس خطے میں کبھی پوری طرح سنبھل نہیں سکے۔ جو منگول پیش قدمی ایک بے قابو طوفان کی طرح آگے بڑھ رہی تھی، وہ شام کی سرحد پر اس ٹکراؤ کے بعد ہمیشہ کے لیے رک گئی۔ ان کی توسیع پسندانہ رفتار کو گویا ایک مستقل بریک لگ گئی تھی۔ آج جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ان دونوں کرداروں کی یادیں بالکل مختلف نظر آتی ہیں۔ ہلاکو خان کو ایک بے پناہ طاقتور مگر انتہائی درجے کے بے رحم اور خوفناک فاتح کے طور پر جانا جاتا ہے جس نے بستیاں اجاڑیں۔ اس کے برعکس سلطان بائبرز کو ایک ایسی مثالی قیادت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے بدترین حالات میں لوگوں کو متحد کیا، عسکری ذہانت دکھائی اور اپنی سلطنت کو ایک شاندار تعمیری دور بخشا۔ یہ فرق ہے خام طاقت اور ذہین قیادت کے درمیان۔ اس تجزیے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے ذرا اس بات پر غور کریں۔ عین جالوت سے ہمیں جو ہمت، اتحاد اور کمال حکمت عملی کا سبق ملتا ہے وہ محض پرانی تاریخ نہیں ہے۔ اگر 13ویں صدی کی ایک ناممکن نظر آنے والی اور ناقابل شکست سمجھی جانے والی آفت کو ان خوبیوں کے دم پر روکا جا سکتا ہے تو ذرا سوچیں، آج کے دور کے جدید، پیچیدہ اور ناممکن نظر آنے والے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے یہی اصول کتنے طاقتور ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج کی اس معلوماتی نشست میں بس اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔